فرعون نے ایک بار خواب میں دیکھا کہ اس کا تخت اوندھا ہو کر گر گیا ہے۔ فرعون نے جیوتشیوں سے اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے زوال کا سبب ہوگا۔ فرعون کو اس بات کی فکر ہوئی اور اس نے بچوں کو مروانا شروع کر دیا۔ جو بچہ کسی کے یہاں پیدا ہوتا وہ اسے مروا دیتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اسے دودھ پلاؤ اور جب کوئی خطرہ دیکھو تو اسے دریا میں ڈال دو۔ چنانچہ چند روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے حضرت کو دودھ پلایا۔ اس عرصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ روتے تھے، نہ ان کی گود میں حرکت کرتے تھے، نہ آپ کی بہن کے سوا کسی کو آپ کی پیدائش کا علم تھا۔ پھر جب 3 ماہ کا عرصہ گزر گیا تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کچھ خطرہ محسوس ہوا تو خدا نے یہ بات دل میں ڈال دی کہ اب تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دے اور کوئی فکر نہ کر، ہم اسے پھر تمہاری گود میں لے آئیں گے۔ چنانچہ ان کی ماں نے ایک صندوق تیار کیا اور اس میں روئی بچھائی اور موسیٰ علیہ السلام کو اس میں رکھ کر صندوق بند کر دیا۔ یہ صندوق دریائے نیل میں ڈال دیا۔ اس دریا سے ایک بڑی نہر نکل کر فرعون کے محل میں گزرتی تھی۔ فرعون اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ نہر کے کنارے بیٹھا تھا۔ جب ایک صندوق نہر میں آتے دیکھا تو اس نے کنیزوں اور غلاموں کو صندوق نکالنے کا حکم دیا۔ وہ صندوق نکال کر سامنے لایا گیا، کھولا تو اس میں ایک نورانی شکل فرزند جس کی پیشانی سے وجاہت و اقبال کے آثار نمودار تھے نظر آیا۔ دیکھا ہی فرعون کے دل میں ایسی محبت پیدا ہوئی کہ وہ فدا ہو گیا، لیکن قوم کے لوگوں نے اسے برگلایا اور کہا کہ یہ ممکن ہے کہ یہی بچہ ہو جس میں آپ کی حکومت کو برباد کرنا ہے۔ کیا معلوم یہ کس سرزمین سے بہتا ہوا آ گیا۔ چنانچہ فرعون آپ کے قتل پر آمادہ ہوا تو فرعون کی بیوی آسیہ جو بڑی نیک خاتون تھی کہنے لگی کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کر۔ تجھے جس بچے سے اندیشہ ہے وہ تو اسی ملک کے بنی اسرائیل سے بتایا گیا ہے۔ آسیہ کی یہ بات فرعون نے مان لی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں رہنے لگے۔ فرعون نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے دائیاں بلائیں مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی دائی کا دودھ نہ پیتے تھے۔ اب فرعون کو فکر ہوئی کہ اس بچے کے لیے ایسی دائی ملے جس کا یہ دودھ پینے لگے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں اپنے بچے کی جدائی میں بے قرار تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جن کا نام مریم تھا، وہ یہ معلوم کرنے کہ صندوق کہاں پہنچا اور آپ کس کے ہاتھ آئے، آپ کی تلاش میں تھی، حتیٰ کہ پتہ چلاتے چلاتے وہ فرعون کے محل میں پہنچ گئیں اور جب معلوم ہوا کہ میرا بھائی اسی محل میں ہے، کسی دائی کا دودھ نہیں پی رہا ہے، تو فرعون سے کہنے لگیں کیا میں ایک ایسی دائی کی خبر دوں جس کا دودھ یہ بچہ ضرور پیے گا۔ فرعون نے کہا ہاں ضرور، ایسی دائی کو لاؤ۔ چنانچہ وہ اس کی خواہش پر اپنی والدہ کو بلا لائی۔ جب وہ آئی تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں تھے، دودھ کے لیے رو رہے تھے۔ فرعون آپ کو بہلا رہا تھا۔ جب آپ کی والدہ آئی تو آپ نے ان کی
آئی تو آپ چپ ہو گئے اور اپنی والدہ کا دودھ پینے لگے۔ فرعون نے پوچھا، تو اس بچے کی کون ہے جو اس نے کسی دائی کا دودھ نہیں پیا اور تیرا جھٹ پی لیا ہے؟ انہوں نے کہا، میں ایک پاک صاف عورت ہوں، میرا دودھ خوشبودار ہے۔ جسم خوشبودار ہے، اس لیے جن بچوں کی مزاج میں نفاست ہوتی ہے وہ عورتوں کا دودھ نہیں پیتے، میرا دودھ پی لیتے ہیں۔ فرعون نے بچہ انہیں دے دیا اور دودھ پلانے پر انہیں مقرر کر کے فرزند کو اپنے گھر لے جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ آپ موسیٰ علیہ السلام کو گھر لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہو گیا کہ ہم اسے پھر تمہاری گود میں لے آئیں گے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی پرورش خود فرعون کے ذریعے ہونے لگی۔ آپ دودھ پینے کے زمانے تک اپنی والدہ کے پاس رہے۔ اس زمانے میں فرعون انہیں ایک اشرفی روزانہ دے رہا تھا۔ دودھ چھڑانے کے بعد آپ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس لے آئیں۔ آپ وہاں پر پرورش پاتے رہے۔ قرآن کریم پارہ 16 رکوع 11، پارہ 20 رکوع 4، خزائن العرفان صفحہ 444 و 544۔ سبق: اللہ تعالیٰ بڑی قدرت اور بے نیازی کا مالک ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو خود فرعون ہی کے محل میں رکھ کر ان کی پرورش فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بچپن میں کسی دائی کا دودھ نہ پی کر اور اپنی والدہ کو پہچان کر انہی کا دودھ پی کر یہ بتا دیا کہ نبی بچپن میں بھی ایسا علم و عرفان رکھتا ہے جس سے عوام محروم ہوتے ہیں۔ انبیاء کو اپنی مثل بشر کہنے والوں میں سے اگر کسی کو بچپن میں کتیا کے دودھ پر بھی ڈالا جائے تو وہ اس کتیا کا بھی دودھ پینا شروع کر دے گا، مگر نبی کی شان و علم یہ ہے کہ وہ بچپن میں اپنی ماں کے سوا کسی دوسری عورت کا بھی دودھ نہیں پیتے۔ پھر انبیاء کی مثل ہونے کا دعویٰ کرنا کس قدر جہالت کی بات ہے۔